ہم بھی بول رہے ہیں واقعی حالات بہت خراب ہے، دن بھر دن مسلمانوں کے لیے سختی اور تنگی کا ماحول بنتا جا رہا، سارے مسلمان واقعی ایک پلیٹ فارم پہ آج آ جانا چاہیے. ہم بھی بول رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ہم انکار نہیں کر رہے، ہم اختلاف بھی نہیں کر رہے. کوئی سنی مولانا، کوئی جو ہے اہل سنت والجماعت کا ماننے والا آج تک جو ہے سب لڑ لیں گے، الگ ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں بولا، میں بھی نہیں بولا. ہم بھی بول رہے ہیں ایک ہو جائیں گے. یہ آخر ہمارے بیچ میں جو ٹینشن ہے نا، آج پورے لوگ بول رہے ہیں، کئی سیاسی لیڈر آپ آپ کے پاس بھی بولے ہوں گے، گوداوری کھنی میں سیاسی لیڈر بول رہے ہیں سب مسلمان ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، پورے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. بولے ہمارے مسلمان سیاسی لیڈر، آپ الیکشن قریب ہے نا، اب ایسے باتیں کرتے ہیں نا، ووٹ لینا بول سب ایک ہو جاؤ. تو میں بولا میاں کیسا ایک ہوتے؟ پوچھا میں، ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی وہیچ، ہم بھی وہیچ، انہوں بھی وہیچ، انہوں بھی وہیچ. مگر آپ غور کرو صاحب، ہم بھی بول رہے ہیں واقعی حالات بہت خراب ہے، دن بھر دن مسلمانوں کے لیے سختی اور تنگی کا ماحول بنتا جا رہا، سارے مسلمان واقعی ایک پلیٹ فارم پہ آج آ جانا چاہیے. ہم بھی بول رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ہم انکار نہیں کر رہے، ہم اختلاف بھی نہیں کر رہے. کوئی سنی مولانا، کوئی جو ہے اہل سنت والجماعت کا ماننے والا آج تک جو ہے سب لڑ لیں گے، الگ ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں بولا، میں بھی نہیں بولا. ہم بھی بول رہے ہیں ایک ہو جائیں گے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک ہونے کے لیے کسی ایک ذات کے نام پہ جمع ہونا پڑے گا سب کو؟ نہیں، ایک ہونے کے لیے ایک ذات کے نام پہ جمع ہونا پڑے گا. تو بولے جی ہاں مول صاحب بالکل صحیح بات ہے. تو میں بولا امی کے نام پہ تو ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ تیرے امی الگ، میرے امی الگ. ابا کے نام پہ تو ایک نہیں ہو سکتے، چچا پھپا مامو خالو کے نام پہ ایک نہیں ہو سکتے، سیاسی لیڈر کے نام پہ ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ تیرے کو لیڈر پسند ہے، میرے کو پسند نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا. لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کے نام پر پوری امت ایک ہو سکتی ہے، اور اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ. اس ذات کا نام زور سے، حضور کے نام پر ہم سب ایک ہو سکتے ہیں. کہ مسلمان جو ہے نام محمد پر ایک ہوتے، اور یہ ایسی ذات ہے ان کے نام پہ مسلمان خالی انگوٹے نہیں چومتے، ان کے نام پہ جان بھی قربان کرنے تیار ہو جاتے. تو لہٰذا اب مسلمانوں میں اس ذات کو اختلافی ذات بنا دو. یہ ایک بڑی سازش چلی، یہ انتہائی منظم طور پہ یہ ایک مسلمان امت کے بیچ میں ایک بہت بڑا گیم کھیلا گیا، بہت بڑی پروگرامنگ کی گئی کہ حضور کی ذات کو اختلافی ذات بنا دو. کیونکہ یہ ایک ہی ذات ایسی ہے جس کو مسلمان اپنے باپ سے زیادہ چاہتا، جس کو مسلمان اپنے ماں سے زیادہ چاہتا. یہ ایک ہی ذات ایسی ہے جس کو مسلمان اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا. لہذا مسلمان میں اس ذات کو اختلافی بنا دو. تو مسلمانوں کے بیچ میں چھوڑ کے حضور کی ذات کو اختلافی بنا دیا. اب امت کے دو طبقے ہو گئے. ایک طبقہ وہ ہو گیا جو حضور کو ماننے والا، حضور کی میلاد منانے والا، حضور پر صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرنے والا، حضور پر فاتحہ کے نذرانے بھیجنے والا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت میں دن و رات شب و روز گزارنے والا، درود پاک کا پڑھنے والا، نبی کی تعریفیں کرنے والا، نبی کے علم غیب کو ماننے والا، نبی کے حاضر و ناظر کو ماننے والا، نبی کو لا مکان کا مکی ماننے والا، نبی کو شافع محشر ماننے والا، نبی کو مختار کائنات ماننے والا، نبی کو مالک جنت ماننے والا، نبی کے نام پر خود کی جان اور اپنی اولاد کو قربان کرنے والا. اب دوسرا طبقہ بن گیا، جب آپ نبی کا نام آ جایا بس وہ بیچارہ انکار انکار انکار. بولے حضور کے علم غیب ہے، بولے نہیں ہے. حضور کے علم غیب کا انکار، حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار، حضور کی شفاعت کرانے کا انکار، لا مکان تشریف لے جانے کا انکار، معراج کا دولہا بننے کا انکار، عرش بری تک پہنچنے کا انکار، خبر میں تشریف لانے کا انکار، محفل نعت سجانے کا انکار، محفل درود کرنے کا انکار، محفل قصیدہ کا انکار، نبی کی زیارت کا انکار، نبی پر سلام
پڑھنے سے انکار، نبی پر فاتحہ سے انکار، میلاد کے جلوس کا انکار، میلاد کے جشن کا انکار، ہر بات پہ انکار۔ نبی کی ذات کو اختلافی بنا کر مسلمانوں کو توڑ دیا گیا مسلمانوں کو۔ آج اس سازش کو مسلمان بھول چکا، فراموش کر چکا۔ بھولے پنے میں، ارے بھائی جب تو تیرے امی بولے یہ بیٹے تمہارے ماموں ہیں، حالانکہ تو دیکھا نہیں ماموں ہے، سو تیرے کو معلوم ہی نہیں، امی بولے ماموں ہیں تو زندگی بھر ماموں جان ماموں جان ماموں جان بول کے جان ڈال دے رہا ماموں کے اوپر، حالانکہ نانی سے آئے سو بھی نہیں دیکھا، نانا سے ملے سو بھی نہیں دیکھا، امی بولے ماموں جان، جان پہ جان چھڑک دے رہا۔ اماں کے بولنے پر ماموں پہ اختلاف نہیں کرتا تو خدا کے بھیجنے پر نبی پہ اختلاف کیسے کر سکتا؟ نبی کے اوپر ذات پر اختلاف کیسا ہو سکتا میرے بھائی؟ نبی کی ذات پہ ٹینشن کیسا ہو سکتا؟ انہوں نے نبی کی ذات کو اختلاف بنا دیا۔ اب دیکھیے ان کے بیچ میں یہ جو اختلافی پہلو بن گیا، حضور کی ذات کی ہر عظمت، آپ اس کو بولو، آپ نماز بولو پڑھتا، روزہ بولو رکھتا، زکوٰۃ دیتا، حج کرتا، طواف کرتا، خیرات کرتا، ماں باپ کی خدمت کرتا، ایک نہیں 4 شادیاں بولے تو کر لیتا، مگر فاتحہ بولے حرام، سلام بولتے کہ اختلاف۔ کیوں؟ نماز کا تعلق اللہ سے ہے، پڑھ رہا، روزے کا تعلق اللہ سے ہے، کر رہا، زکوٰۃ کا تعلق اللہ سے، حج کا تعلق اللہ سے ہے، ماں باپ کی خدمت کا تعلق اللہ سے ہے، پھر جو ہے قرآن کی تلاوت کا تعلق اللہ سے ہے، زکوٰۃ و خیرات کا تعلق اللہ سے ہے، صدقات کا تعلق اللہ سے ہے، کعبے کا طواف کا تعلق اللہ سے ہے، صفا مروہ کی سعی کا تعلق اللہ سے ہے، مینا کے قیام کا تعلق اللہ سے ہے، یہ سب کرنے کو تیار ہے، لیکن سلام کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، نہیں کرے گا، فاتحہ کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، نہیں کرے گا، میلاد کے جشن کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں کرے گا، قصیدے بردہ کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں کرے گا۔ خدا کے لیے سب کچھ کرنے تیار ہے، نبی کے لیے کچھ کرنے تیار نہیں ہے۔ تو آپ میں سے بعض لوگوں کو خیال آ ہی رہا ہوگا، اچھی بات ہے نا مولانا، اللہ کے لیے تو کچھ کر رہا نا، نبی کے لیے نہیں کرا تو جانے دو، اللہ کے لیے تو کر رہا نا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بتاؤ، آج گوداوری کھلی کے اتنے بڑے مجمع میں وہ کون ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ، ایک آدمی بھی نہیں دیکھا، ایک آدمی بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کو نہیں دیکھا مگر مان رہا، اللہ کو نہیں دیکھا مگر کعبے کا طواف کرنے تیار ہے، اللہ کو نہیں دیکھا مگر قرآن کے آنے کو قبول کرنے تیار ہے، اللہ کو نہیں دیکھا مگر جبریل کو ماننے تیار ہے، جنت کو نہیں دیکھا مگر جنت کو ماننے تیار ہے، دوزخ کو نہیں دیکھا مگر جمعہ کے دن پبلک کو ڈرانے تیار ہے۔ دیکھا کسی کو نہیں مگر مان رہا سب کو، قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت کو مان رہا، دوزخ کو نہیں دیکھا، دوزخ کو مان رہا، جنت کو نہیں دیکھا، جنت کو مان رہا، جبریل کو نہیں دیکھا، جبریل کو مان رہا، عرش کو نہیں دیکھا، عرش کو مان رہا، خدا کو نہیں دیکھا، خدا کو مان رہا۔ تو ہم نے پوچھا یہ ساری چیزوں کا تعارف کرایا کس نے؟ آمینہ کے لال نے کرایا ہے، اللہ کے حبیب نے کرایا ہے۔ ارے پہلے مصطفیٰ کو مان لے، سب کا ماننا قبول ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ نبی کو ماننا اصل ہے، کیونکہ نبی کو سن کے ہم بول رہے ہیں جبریل ہے۔ اگر آپ نبی کا انکار کر دیں گے، نبی کی عظمت کا انکار کر دیں گے، نبی کی جو ہے شان و عظمت کا انکار کر دیں گے، ان کی رفعتوں کا انکار کر دیں گے، تو پھر آپ کا یہ سارا ماننا بیکار ہو جائے گا۔